मूंग फली ग्राउंड नट। मूंग फली का ताल्लुक फलियों वाली फसलात से है। ये भी एक फली है। इसका पौधा बेलदार होता है लेकिन सतह ज़मीन पर ज़्यादा फैलता है। इसकी फलियां ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं लेकिन इसका शुमार मगज़ और बीज के ज़ुमरे में आता है। मूंगफली में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। इसकी इस खूबी की वजह से इसे घरों में तैयार किए जाने वाले पकवानों और स्नैक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली का पौधा सालाना उगने वाला पौधा है। ये वाहिद बीज है जो ज़मीन के अंदर पैदा होता है। इसके पौधे का कद 50 सेंटीमीटर के करीब होता है। इसके फूल डंठल की सूरत में इख्तियार करके ज़मीन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ज़मीन के अंदर ही ये फली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मूंगफली की एक फली में 1 से 3 या 4 दाने मौजूद होते हैं जो 60 दिनों में पक जाते हैं। इस बात का पता इस वक्त चलता है जब ज़मीन से बाहर के पौधे की रंगत जर्द होने लग जाती है। इस वक्त पौधा उखाड़ लिया जाता है और खुश्क होने के बाद छोड़ दिया जाता है। 4 से 6 हफ्तों तक फलियों को पौधों के साथ रहने दिया जाता है और अच्छी तरह खुश्क होने पर फलियों को पौधों से अलग कर लिया जाता है। मूंगफली के आबाई वतन के बारे में माहिरीन का कहना है कि ये जनूबी अमेरिका है। कई सौ सालों से ये फसल वहाँ काश्त होती आ रही है। 1000 साल कबल मसीह में जब पीरू के साहिल इलाकों की खुदाई महकमा आसार कदीमा के माहिरीन ने शुरू की तो उन्हें खुदाई के दौरान मूंगफली भी मिली थी। 16वीं सदी में इसे ब्राज़ील से मगरबी अफ्रीका ले आए और हिस्पानवी इसे बहरुल काहिल के इस पार फिलिपाइन ले गए। फिलिपाइन से ये जापान, हिंदुस्तान, मलेशिया, चीन और मडगास्कर जैसे मुल्कों में पहुंची। हिंदुस्तान में आजकल पूरी दुनिया में मूंगफली की पैदावार का 40% हिस्सा पैदा होता है और हिंदुस्तान ने मूंगफली की बैनुल-अक़वामी तिजारत पर गलबा हासिल किया हुआ है। मूंगफली की ग़िज़ाई सलाहियत। मूंगफली में आला किस्म की हयातियाती प्रोटीन काफ़ी मिकदार में पाई जाती है और इस प्रोटीन की बदौलत मूंगफली खसूसी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। 1 किलोग्राम गोश्त से हासिल होने वाली प्रोटीन के मुकाबले में 1 किलोग्राम मूंगफली में पाई जाने वाली प्रोटीन की मिकदार कहीं ज़्यादा होती है, जबकि 1 किलोग्राम अंडों के मुकाबले में 2.5 गुना ज़्यादा होती है। सोयाबीन और पनीर के अलावा कोई भी सब्जी प्रोटीन की मिकदार में मूंगफली का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन पाई जाती हैं वो बहुत ही मुतवाज़न होती हैं। गो इसमें कई अमीनो एसिड ऐसे हैं जो नहीं पाए जाते हैं। इसके बावजूद मूंगफली का मेयार ज़्यादा अच्छा होता है। जो अमीनो एसिड मूंगफली में नहीं पाए जाते वो सारे दूध में पाए जाते हैं। इसलिए इन पकवानों में जो मूंगफली से तैयार किए जाते हैं उनमें दूध शामिल कर लेने से वो कमी पूरी हो जाती है। मूंगफली को जितना ज़्यादा चबाया जाए उतना जल्दी ये हज़म होती है। अगर इसे अच्छी तरह ना चबाया जाए तो हज़म नहीं होती। ये मूंगफली की खामी है, लेकिन इसको भून कर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी ये खामी दूर हो जाती है, जबकि पका लेने से इसका निशास्ता मज़ीद काबिल हज़म बन जाता है। अगर ज़्यादा चबाने की ज़हमत से बचना हो तो इसको पीस कर आटा बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। चूँकि मूंगफली में तेल भी होता है, लिहाजा ये पीसने से मक्खन बन जाती है, जिसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा नमक ज़रूर मिला लेना चाहिए। अगर इस मक्खन का पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा हो तो इसमें पानी वगैरह ना मिलाया जाए, बल्कि पतला करने के लिए मूंगफली का तेल मिलाया जा सकता है। 100 ग्राम मूंगफली में रतूबत 3.0%, मादनी अज्जा 2.4%, प्रोटीन 25.3%, रेशे 3.1%, चिकनाई 40.1%, कार्बोहाइड्रेट 26.2% तक पाए जाते हैं, जबकि इतनी मिकदार मूंगफली में मादनी और हयातियाती अज्जा में फास्फोरस 350 मिलीग्राम, विटामिन ई 261 मिलीग्राम, आयरन 2.8 मिलीग्राम, कैल्शियम 90 मिलीग्राम के अलावा कुछ मिकदार में विटामिन बी कम्प्लेक्स भी होती है। 100 ग्राम मूंगफली में कैलोरीज की तादाद 567 होती है, 567 होती है। कुदरती फ़ायदे और तिब्बी इस्तेमाल। मूंगफली का शुमार पूरी दुनिया में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत बख्श ग़िज़ाओं में होता है। अमेरिका के माहिरीन ज़राअत के कहते हैं कि मूंगफली में 5 अहम तरीन ग़िज़ाई अज्जा जैसे ग़िज़ाई प्रोटीन, नायासीन, फास्फोरस और थायामीन पाए जाते हैं।
ان کے علاوہ مونگ پھلی ایسا مغز یا پھلی ہے جس میں بہت زیادہ فوائد پنہاں ہیں۔ اس میں آسانی کے ساتھ ہضم ہو جانے والا تیل بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کا تیل معتدل قسم کا بہترین مسحل ہے۔ یہ تیل جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورتوں کے لیے مونگ پھلی کے ساتھ شکر اور بکری کا دودھ بہت اچھی غذا ہے۔ یہ ایسی غذا ہے جو ہر قسم کی انفیکشن کا راستہ روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے، خصوصاً تپدق اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں کا شکار مریضوں کے لیے نادر روزگار دوا ہے۔ مونگ پھلی میں خرابی یہ ہے کہ اس کو زیادہ کھاتے رہنے سے جسم میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ مردوں کو جریان منی اور صورت انزال جیسے شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اگر بھنی ہوئی مونگ پھلی استعمال کریں تو انہیں الرجی ہو جاتی ہے۔ سانس کی تکلیفوں میں مبتلا مریضوں، خاص طور پر دمہ کے مریض، مونگ پھلی کم کھائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ البتہ اگر یہ لوگ مونگ پھلی کو نمک ملے پانی میں ابال کر استعمال کریں تو نقصان بہت کم پہنچتا ہے۔ اس طرح جو لوگ ارکان کے مرض میں مبتلا ہیں یا انہیں معدے سے متعلق کوئی مرض لاحق ہے تو وہ کوشش کریں کہ مونگ پھلی سے پرہیز کریں تاکہ ان کے معدے میں تیزابیت، بدہضمی اور جلن پیدا نہ ہو۔ انگلستان کے ڈاکٹروں نے بار بار تجربہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مونگ پھلی استعمال کرتے رہنے سے ہوموفیلیا یعنی خون کا تھکا بننا اور کٹ جانے یا چوٹ لگنے پر خون مسلسل بہتے رہنا جیسے حالات میں بہترین علاج ثابت ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں حیض کے دنوں میں یہ زیادہ خون آنے کی شکایت کے ساتھ ساتھ نکسیر جاری رہنے کی شکایت بھی مونگ پھلی استعمال کرنے سے جاتی رہتی ہے۔ اسہال اور خاص طور پر پرانے اسہال کا بہترین علاج مونگ پھلی ہے۔ ایسے افراد جنہیں کھانا کھاتے ہی اجابت کے لیے جانا پڑتا ہے، اگر بکری کے دودھ میں لیموں کا رس ملا کر مٹھی بھر مونگ پھلی کے ساتھ استعمال کریں تو بہت ہی اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسہال کی وجہ نیکوٹینک ایسڈ کا جسم میں کم ہونا ہوتا ہے، جبکہ مونگ پھلی میں پایا جانے والا مادہ نیاسین اس کی یہ کمی پوری کر دیتا ہے۔ مونگ پھلی کے استعمال سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ بار بار کے تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دوپہر کا کھانے کھانے سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے مٹھی بھر بنی ہوئی مونگ پھلی بغیر چینی ملی ہوئی چائے یا کافی کے ساتھ استعمال کرتے رہنے سے وزن کم ہوتا ہے، بھوک بھی کم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مونگ پھلی کا تیل خوبصورتی میں اضافے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس تیل کو بیوٹی ایڈ کے طور پر باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا بیرونی جلد کی نشوونما کرتا ہے، بلوغت کی عمر میں چہرے پر نکلنے والی پھنسیوں اور کیل ماسوں کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ زیادہ بہتر نتائج کے لیے صاف تیل مونگ پھلی میں ہم وزن لیموں کا رس ملا کر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح چہرے پر لگاتے رہنے سے چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ مونگ پھلی کا استعمال شوگر کے مریضوں میں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس مرض کا شکار مریض روزانہ مٹھی پر مونگ پھلی کھا لیا کریں تو غذائیت کی کمی کا شکار نہیں ہوتے، خصوصاً ان میں نیاسین کی کمی نہیں ہوتی۔ مونگ پھلی کا استعمال خون کی نالیوں کے امراض کو بھی روکتا ہے۔ مونگ پھلی کو نمک کے ساتھ چبایا جائے تو مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے اور دانتوں کا قدرتی انیمل قائم رہتا ہے۔ البتہ مونگ پھلی کھا لینے کے بعد منہ کو پانی سے اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے تاکہ مونگ پھلی کے ذرات منہ میں جمع نہ ہو رہیں۔ مونگ پھلی کا دیگر استعمال۔ مونگ پھلی کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلاً بھون کر، ابال کر، کچا، بھاپ سے پکا کر، اس پر چینی چڑھا کر، مٹھائی بنا کر۔ یورپی ممالک میں مونگ پھلی کنفیکشنری کا اہم جز ہے۔ اس کو سینڈوچ، آئس کریم، ٹافی، کیک اور چاکلیٹ میں ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی فوڈ پروڈکٹ ایسے ہیں جو مونگ پھلی سے تیار کیے جاتے ہیں۔ مونگ پھلی کے پودے کو سبزی کے طور پر پکا کر استعمال کیا جاتا ہے جب اس کا بیج پھوٹ رہا ہوتا ہے یعنی پنیری بن چکی ہوتی ہے، وہ اس کے استعمال کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس کی پنیری زود ہضم ہونے کے ساتھ ساتھ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب اس پنیری میں وٹامن بی، سی بھی کثیر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی کا دودھ دیگر جانوروں جیسے گائے، بکری وغیرہ کی طرح ہوتا ہے۔
اس میں وہ سارے اجزاء ہوتے ہیں جو جانوروں کے دودھ میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے دودھ کی دہی بھی بنائی جا سکتی ہے، جس میں وہی ذائقہ اور خوشبو ہوتی ہے جو بکری گائے کے دودھ سے تیار کی گئی دہی میں ہوتی ہے۔ اس دہی کی ساری خوبیاں حیوانی دودھ کی خوبیوں جیسی ہوتی ہیں۔ مونگ پھلی کا آٹا مغربی ممالک میں بہت مقبول ہے اور اس کی مقبولیت میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آٹا کئی فوڈ پروڈکٹ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آٹے میں گیہوں کے آٹے سے زیادہ غذائیت ہوتی ہے۔ اس کا دودھ بنانے کے لیے آدھا کلو گرام ہلکے بھنے ہوئے مونگ پھلی کے دانوں کو 2 گھنٹے پانی میں ڈبا رہنے دیں۔ اس طرح ان کا باریک سرخ رنگ کا چھلکا اتر جائے گا۔ جس دانے کا چھلکا نہ اترا ہوا ہو اسے ہاتھ سے اتار دینا بہت بہتر ہے۔ ان دانوں کو جو نرم ہو چکے ہوتے ہیں گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیں۔ اگر گرائنڈر نہ ملے تو سردائی کی طرح کنڈی میں خوب رگڑیں۔ اس میں 3 گنا یعنی 1.5 کلو گرام پانی ملا کر کسی باریک کپڑے سے چھان لیں۔ ہلکا سا گرم کر کے اس میں چینی یا شہد شامل کر کے پی لیں۔ یہ حیوانی دودھ کا نعمت البدل دودھ بن جاتا ہے۔